السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام صادق پیش کرتے ہیں فقہی احکام۔ یہ گفتگو مستحب قربانی سے متعلق آغا سستانی کے فتاوی سے ماخوذ ہے۔ عام تو فرض کریں ایک شخص کے پاس قربانی کے لیے بجٹ موجود ہے، نیت بھی خالص ہے، لیکن کسی ہنگامی مسئلے کی وجہ سے منڈی میں جانور ہی نہیں مل رہا۔ ایسا عموماً ہو جاتا ہے، خاص طور پر آخری دنوں میں تو بہت شارٹیج ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو عام طور پر انسان ایسی صورتحال میں یہی سوچے گا کہ شاید اس سال وہ ثواب سے محروم رہ گیا۔ مطلب ہم اکثر جب مذہبی احکام یا فقہی مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک بہت ہی سخت اور غیر لچکدار قسم کا تصور ابھرتا ہے۔ جی بالکل، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے قانون کی کوئی بہت لمبی فہرست ہے، اور اگر ایک بھی چیز اوپر نیچے ہو گئی تو بس سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ صحیح، لیکن آج جب ہم مستحب قربانی کے ان احکام کا ایک ڈیپ ڈائیو کریں گے نا تو یہ خاکہ بالکل بدل جائے گا۔ ان تفصیلات پر غور کرنے سے ہمیں ایک انتہائی لچکدار، حقیقت پسندانہ اور ایک زبردست عملی سسٹم نظر آتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا مشن ہی یہی ہے کہ ہم اس مستحب قربانی کے ظاہری احکام سے ذرا آگے بڑھیں، اس کے پیچھے جو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اس کو سمجھیں۔ بالکل۔ ہم اس کی مالی شرائط دیکھیں گے، کاسٹ شیئرنگ کے طریقوں پر بات کریں گے، جانور کی خصوصیات، اور سب سے بڑھ کر گوشت کی تقسیم کی جو ایک کمال اسٹریٹجی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اسی پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں لیکن جانور دستیاب نہیں، تو کیا سسٹم میں کوئی ایسا متبادل یا کوئی ایسا راستہ موجود ہے جو اسے ثواب سے محروم نہ ہونے دے؟ جی ہاں، فتاوی کے مطابق شریعت نے یہاں ایک بہت بڑی آسانی دی ہے۔ مستحب قربانی ہر اس شخص کے لیے مستحب تاکیدی ہے جس کے پاس مالی استطاعت ہو، لیکن اگر رقم موجود ہے اور جانور نہیں مل رہا تو وہ اس جانور کی مالیت کے برابر رقم کسی مستحق کو صدقہ کر دے۔ اچھا، صدقہ کر دے؟ مطلب جانور کی جگہ سیدھے سیدھے پیسے دے دے؟ جی بالکل، یہ ایک بہترین بیک اپ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کا عمل رکے گا نہیں اور قربانی کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ واہ، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ مارکیٹ میں تو جانوروں کی قیمتیں بہت مختلف ہوتی ہے نا، کوئی بہت مہنگا ہوتا ہے، کوئی سستا۔ تو اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود جان بوجھ کر سب سے کم قیمت والے جانور کے پیسے صدقہ کر دے تو کیا یہ چلے گا؟ شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے۔ فتاوی میں واضح ہے کہ کم سے کم قیمت ادا کر دینے سے بھی مستحب ادا ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، مطلب یہ سسٹم کتنا حقیقت پسندانہ ہے کہ اگر جانوروں کی شارٹیج ہو تو ثواب سے محروم کرنے کے بجائے فنڈز کو فوراً ضرورت مندوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اصل میں شریعت عبادت کے دروازے کو کھلا رکھنا چاہتی ہے۔ اگر شروط کو بہت سخت کر دیا جاتا تو لوگ اس عمل سے ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ مقصد مارکیٹ میں مہنگائی پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ وسائل کو غریب تک پہنچانا ہے۔ صحیح۔ تو اسی بجٹ اور مالیات کے بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کس قدر ہے، تو اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ اس کم از کم قیمت کو بھی اکیلا ادا کر سکے، تو کیا وہ بندہ اس پورے پروسیس سے ہی باہر ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں پر اسلام کے سماجی نظام کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ احکام کے مطابق ایک شخص اپنی اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر گھر میں 8-10 لوگ بھی ہیں تو سب کی طرف سے ایک ہی کافی ہے، الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں؟ جی، ایک ہی کافی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور زبردست سہولت موجود ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد مل کر بھی ایک قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کاسٹ شیئرنگ کی بہت ہی زبردست حکمت عملی ہے۔ بالکل، خاص طور پر جب جانور کم ہوں اور قیمتیں زیادہ ہوں تو یہ طریقہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک عملی مثال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مطلب آج کل کے دور میں یہ کانسیپٹ کتنا مفید ہے۔ فرض کریں ایک خاندان ہے جس میں 4-5 کزنز ہیں، ہر ایک کے لیے الگ جانور لانا مشکل ہے، تو وہ ڈیجیٹل طریقے سے، جیسے آج کل ایپس کے ذریعے کراؤڈ فنڈنگ کی جاتی ہے، ویسے پیسے اکٹھے کر لیں۔ جی بالکل، مشترکہ فنڈنگ بنا لیں۔ ہاں، اور مل کر ایک جانور خرید لیں۔ اس طرح کسی ایک پر مالی بوجھ بھی نہیں پڑتا اور ثواب سب کو مل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے،
इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि खानदान के अफराद जब मिलकर ये नेक काम करते हैं तो उनके दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ती है। हाँ, टीम वर्क वाली फीलिंग आती है। अच्छा, अब फर्ज करें बजट का मसला भी हल हो गया और टीम भी बन गई। अगला मरहला ये आता है कि ये कुर्बानी कब की जाए और कौन सा जानवर खरीदा जाए। इसकी टाइमलाइन क्या है? वक्त के हवाले से अहकाम बताते हैं कि बेहतरीन वक्त ईद के दिन सूरज निकलने और नमाज ईद अदा करने के बाद शुरू होता है। और ये वक्त कब तक रहता है? जो लोग मिना में हैं उनके लिए ये वक्त 4 दिन तक है और मिना के अलावा जो बाकी इलाके हैं वहाँ ये वक्त 3 दिन तक रहता है। अच्छा, 3 दिन। जी, अगरचे पहले दिन करना सबसे अफजल माना जाता है। सही। और जानवर के इंतखाब में क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं? मतलब क्या हर तरह का जानवर चलेगा या उम्र की कोई कैद है? नहीं, बाकायदा शराइत मौजूद हैं। ऊंट पूरे 5 साल का होना जरूरी है, गाय और बकरा पूरे 2 साल के, और भेड़ या दुम्बे के लिए कम से कम 7 माह का होना लाजमी है। तो मतलब ये जो वक्त और उम्र की टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशंस हैं, ये इस बात को यकीनी बनाती हैं कि जानवर मुकम्मल तौर पर बालिग हो और सेहतमंद हो। ये वाकई महज एक रस्म नहीं लग रही, बल्कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म प्रोसेस है। जी बिल्कुल, ये एक मुकम्मल हयातियाती और ग़िज़ाई मंतिक पर मबनी है, क्योंकि शरीयत ये चाहती है कि गरीबों को बेहतरीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त मिले। बेहतरीन गोश्त की बात से मेरे जहन में एक और सवाल आया। जब हम मंडी में जानवर लेने जाते हैं तो क्या उसका हर लिहाज से फ्लॉलेस या बेऐब होना जरूरी है? यहाँ आकर मुस्तहब कुर्बानी के अहकाम वाजिब कुर्बानी से थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। मुस्तहब कुर्बानी में वो सख्त शराइत नहीं होती। अच्छा, क्या रियायत दी गई है इसमें? रियायत ये है कि अगर जानवर काना है, लंगड़ा है, उसका कान कटा हुआ है, सींग टूटा हुआ है, खसी है, यहाँ तक कि कमजोर भी है ना, तो भी उसकी कुर्बानी जायज है? कमजोर और लंगड़ा भी जायज है? अगरचे अफजल तो जाहिर है बेऐब ही होगा ना? जी, फतावा में वाज़ेह है कि अफजल यही है कि मोटा और बेऐब हो, लेकिन अगर कोई नुक्स है तो मुस्तहब कुर्बानी बातिल नहीं होती। ये तो वाकई बहुत लचकदार कानून है। लेकिन सोर्सेज में एक और नुक्ता था जिसने मुझे बहुत मुतासर किया, वो पालतू जानवर वाला, कि अपने ही पाले हुए जानवर की कुर्बानी करना मकरूह है। जी बिल्कुल, शरीयत इस अमल को नापसंद करती है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट कितना जबरदस्त है। मतलब ये अहकाम इंसानी जज्बात का कितना एहतराम करते हैं। एक जानवर जिसे आपने कई महीने पाला हो, घर के बच्चे उसके साथ खेले हों, तो एक इमोशनल अटैचमेंट तो बनी जाती है ना। इंसान फितरतन ऐसा ही है कि वो जिसकी देखभाल करे उससे लगाव हो जाता है। जी, तो शरीयत नहीं चाहती कि इंसान या उसके बच्चे किसी जज्बाती सदमे से गुजरें। ये एक बहुत ही खूबसूरत और रहमदिल माइंडसेट है। बिल्कुल, इस्लाम इंसान के जज्बाती सुकून की बहुत कदर करता है। अच्छा, अब इस पूरे अमल का सबसे अहम मरहला आता है कुर्बानी के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका असल बेनिफिट माशरे तक कैसे पहुंचता है? इसके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है? गोश्त की तकसीम के लिए फतावा में 3 हिस्से बयान किए गए हैं। 1/3 यानी 1/3 हिस्सा इंसान अपने और अपने घर वालों के लिए रख ले। सही। दूसरा 1/3 हिस्सा मुसलमानों में से किसी को भी दिया जा सकता है, जिसमें दोस्त, अहबाब और पड़ोसी वगैरह शामिल हैं। और तीसरे हिस्से के बारे में अफजल ये है कि इसे ज़रूरतमंद गरीब मोमिनीन पर सदका कर दिया जाए। ये तो बड़ी कमाल की सोशल स्ट्रैटेजी है। मैं इसकी अमली मिसाल सोच रही थी कि हम ईद के दिनों में कैसे करते हैं। एक हिस्सा तो फैमिली बारबेक्यू के लिए रख लिया जाता है। जी बिल्कुल, ईद की खुशी में घर वाले भी शामिल होते हैं। हाँ, और दूसरा हिस्सा पड़ोसियों को तोहफे में दे दिया, जिससे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। और तीसरा हिस्सा किसी मुस्तहिक खानदान को बिल्कुल खामोशी से पहुंचा दिया, ताकि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूर ना हो। जी, ये मुआशरे के हर तबके को साथ लेकर चलने का निज़ाम है। और सिर्फ गोश्त नहीं, खाल के हवाले से भी बड़ी अहम हिदायत हैं। खाल के हवाले से आमतौर पर हम बस किसी इदारे को दे देते हैं। फतावा में क्या खास बात है? फतावा बताते हैं कि खाल को सदका करना मुस्तहब है, लेकिन एक खास मुमानत ये है कि उसे कसाई को उजरत या मजदूरी में देना मकरूह है। अच्छा, कसाई को उजरत में देना मकरूह है? जी, क्योंकि कसाई का मुआवजा अलग से अदा होना चाहिए। कुर्बानी का हिस्सा गरीब का हक है, उसे तिजारती लेन देन में तब्दील करना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता एक और बड़ा दिलचस्प ऑप्शन भी मौजूद है। वो क्या? वो ये कि इंसान खाल को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख ले, जैसे जाय नमाज बना ले, या फिर उसे बेचकर उस रकम से घर का कोई सामान खरीद ले। ये भी जायज़ है।
ارے واہ، یہ والا آپشن تو مجھے ذاتی طور پر بہت پرکشش لگ رہا ہے۔ مطلب کس طرح انسان کھال کو بیچ کر گھر کے لیے کوئی پریکٹیکل چیز خرید سکتا ہے۔ فرض کریں کچن کے لیے کوئی ڈیجیٹل اسکیل لے لیا یا دیوار کی گھڑی خرید لی۔ جی بالکل۔ اب وہ گھڑی سالوں تک دیوار پر لگی رہے گی، جب بھی کوئی وقت دیکھے گا تو اسے یاد آئے گا کہ یہ اس مبارک عمل کی بدولت خریدی گئی تھی۔ مطلب یہ تو ایک نیک کام کی مستقل یادگار بن گئی۔ بالکل، ایسی چیزیں انسان کو روحانی طور پر ایک یاددانی کرواتی رہتی ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک اور چیز پوچھنی تھی، کیا اس مستحب قربانی کا فائدہ صرف اس عید کے گوشت اور کھال تک محدود ہے یا اس کے کچھ بونس فوائد بھی ہیں؟ ہاں، اس کے حیران کن بونس فوائد بھی موجود ہیں۔ فتاوا میں ایک اصول بیان ہوا ہے کہ جو شخص مستحب قربانی کرتا ہے اس کے ذمے سے عقیقہ کرنے کا استحباب ساقط ہو جاتا ہے۔ واہ، مطلب یہ تو 2 for 1 والی بہترین حکمت عملی ہو گئی، ایک تیر سے 2 شکار۔ جی، اگر بچپن میں عقیقہ نہیں ہو سکا تو بڑے ہو کر قربانی کرنے سے وہ بھی ادا تصور ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی سہولت ہے کہ یہ قربانی کسی مرحوم کی طرف سے رجا یعنی ثواب کی امید کی نیت سے بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سسٹم کس طرح ایک ہی عمل میں انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وسائل ایک دفعہ خرچ ہوئے اور عقیقہ بھی ہو گیا، مرحوم کو ثواب بھی مل گیا اور غریب کی مدد بھی ہو گئی۔ بالکل، شریعت کا مقصد انسان پر بوجھ ڈالنا نہیں بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ تو آج کے اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ مستحب قربانی کے یہ احکام صرف عبادات کا مجموعہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل سوشیو اکنامک ماڈل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم مل جل کر کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے اور لچکدار شرائط کے ساتھ معاشرے کے غریب طبقے کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے فیملی بانڈز کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔